ہر دور میں علماء کے آپس میں اختلافات رہتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی آپس میں اختلافات رہے، ائمہ اربعہ کے بھی آپس میں اختلافات رہے۔ علمی نوعیت کے جتنے اختلافات ہوتے ہیں انہیں بھی احسن طریقے سے حل کرنے کا اور آپس میں ڈسکس کرنے کا حکم ہے، اور جو قابل اصلاح چیزیں ہوتی ہیں، جن کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، انہیں بھی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے درست کرنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے، تین طریقے بتائے ہیں کسی کی اصلاح کرنے کے، کسی کو اللہ عز وجل کی طرف بلانے کے، اور کسی کو برائی سے باز کرنے کے، کسی کے غلط نظریات پر تنقید کر کے اس کی اصلاح کرنے کے، یا کسی کے اعمال کی اصلاح کرنے کے۔ فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلائیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی اچھے انداز میں نصیحت کی جائے، اور اگر ضرورت پڑے بحث کرنے کی، بات چیت کرنے کی، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو بات کرنے کا، بحث کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے اسے اپنایا جائے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں کسی کی بھی اصلاح کرنے کے لیے جو انتہائی ناگزیر اور انتہائی ضروری ہے۔ یہ ایک تو حکمت کے ساتھ، دوسرا اچھی نصیحت کے ساتھ، اور تیسرا بہترین انداز میں بات چیت کرنے کے ساتھ۔ اب جو مرزا صاحب ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ حکمت و دانائی، نہ موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، اور نہ احسن طریقے سے مجادلہ، نہ احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے بات چیت۔ اتنی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں بزرگان دین کے بارے میں، علماء کے بارے میں، کہ وہ ایک مصلح کے لیے جو دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اسے زیب ہی نہیں دیتے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرے جیسے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ بزرگان دین نے، بابوں نے جو دین امت کو دیا ہے وہ دین شاید کوئی اور دین ہے، یعنی بابوں کی مخالفت کرنا، بزرگوں کی مخالفت کرنا اس کا ترہ امتیاز ہے، اس کی پہچان ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کی، احترام نہیں کیا، عزت نہیں کی، لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی نسبت، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، جس نے ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کیا۔ تو یہ تو عام بزرگوں کا، جس کے چہرے پہ بزرگی کی علامات ہوں، جو عمر میں عمر رسیدہ ہو، ضعیف ہو، ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان کا احترام کرنا ہے۔ اور جو بزرگان دین ہیں، جن کی دین میں خدمات ہیں، یا جو علماء دین ہیں، دین کے مبلغین ہیں، دین کے مصلحین ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، ظاہر ہے ان کا ادب و احترام، ان کی توقیر کرنا یہ ہم پہ بدرجہ اولا لازم ہے۔ دیکھیے کہاں غلطی نہیں ہوتی اور کس سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر کسی بزرگ سے غلطی ہو بھی جائے، کسی عالم دین سے غلطی ہو بھی جائے، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ اس کی تمام خدمات کو بالائے طاق رکھ کر، اس کی تمام دینی خدمات کو، اصلاحی خدمات کو، علمی خدمات کو نظر انداز کر کے وہ ایک غلطی کو پکڑ کر اس کی بے عزتی کی جائے، اس کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے اور اس کی پگڑی اچھالی جائے، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر جن عبارات کو پکڑ کر
بہت سی عبارات تو ایسی ہیں، بہت سے جملے ایسے ہیں جن کی بنا پر وہ بزرگان دین کی گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ ان جملوں کو یا ان عبارتوں کو تو ہم خود نہیں تسلیم کرتے کہ وہ عبارتیں درست ہیں، وہ کتابوں میں پتہ نہیں کس نے گھسیٹ دی یا کیسے وہ کتابوں میں آ گئیں یا کس نے لکھی کس نے کہیں۔ یعنی جن بزرگوں کی کتابیں ہیں ہم ان کے بارے میں یہ سوچتے بھی نہیں کہ وہ ایسا کہہ سکتے ہیں یا انہوں نے ایسا کہا ہے۔ اگر کتاب لکھنے والا کوئی اور ہو اور اس کی کتاب میں کوئی تحریر بعد میں شامل کر دی جائے جو اس کتاب لکھنے والے کی شان کے شایع نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ تحریر بھی ان کی طرف منسوب کر کے ان کی گستاخی کی جائے۔ تو اگر غلطی ہو بھی جائے، اصلاح کرنا مقصود ہو، تو اصلاح کرنے کے لیے بھی احسن طریقہ استعمال کرنا، حکمت و دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ پھر کرامات اولیاء تو جیسے اسے چبھتی ہیں، دکھتی ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی کرامات کے خلاف انتہائی نازیبا گفتگو کرتا ہے، کسی کرامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ کرامت اور معجزہ اس میں مؤثر حقیقی اللہ ذو الجلال کی ذات ہوتی ہے۔ نبی کے ہاتھ سے اگر معجزے کا ظہور ہو یا ولی کے ہاتھ سے اگر کرامت کا ظہور ہو تو اس میں طاقت اور کمال جو ہے وہ اللہ ذو الجلال کا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کرامت وقوع پذیر ہوئی ہے یا نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوا ہے، تو یہ ماننے کے لیے بندہ کیوں تیار نہیں کہ یہ اللہ ذو الجلال کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے اس بندے کے ہاتھ پر اپنی اس قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ کرامت کا انکار کرنا فی نفسہ ہی، یعنی یہ کہنا کہ وجود کرامت ہی نہیں ہے یا کرامت ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، یہ انکار کرنا تو قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے جن کرامات کا ذکر فرمایا ہے، بزرگوں کی کرامات کا، بابوں کی کرامات کا ذکر فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرامت کا وجود نہیں ہے تو نعوذ باللہ قرآن مجید میں بھی وہ کرامات غلط بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کی جو کرامت ہے کہ وہ 300 سال سے زیادہ لیٹے رہے، سوئے رہے، اور ان 3 صدیوں کی نیند کے باوجود ان کا لباس تک خراب نہیں ہوا، ان کا جسم بھی سلامت رہا، انہیں نہ مٹی نے نقصان پہنچایا، نہ تاریکی نے نقصان پہنچایا، نہ سورج نے نقصان پہنچایا، مطلب وہ بالکل سلامت رہے اور 3 صدیاں سو کر اٹھے اور اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، تو کیا یہ کرامت نہیں ہے؟ تو اگر کرامت کا انکار کیا جائے کہ اولیاء کے ہاتھ سے کسی کرامت کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو کوئی اب کر کے دکھائے، بھئی اب ہونا یا نہ ہونا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا یا ماضی میں ہوا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قمیص کو سامنے رکھ کر جو حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ ان کے ساتھ جو کرامت پیش آئی، جو انہوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قمیص سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس صاحب قمیص کے صدقے تو مجھے فتح عطا فرما، جب سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے گئے۔ یہ واقعہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا تذکرۃ الاولیاء میں۔ تو اس واقعے پر وہ طنز کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ مطلب محمود غزنوی کو اگر اللہ کے ولی کی ایک قمیص کی بدولت فتح حاصل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے پاس تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قمیص تھا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص سامنے رکھتے، اللہ سے دعا کرتے، انہیں بھی فتوحات ملتی رہتی، انہیں جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اپنی جانیں لوٹانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو بھئی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قمیص کا یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آ ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر سے منسوب
چیزوں کی برکات کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر اور آپ کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہونے والی چیزوں کی برکات اور ان برکات کے حصول کے کئی واقعات موجود ہیں کتب احادیث میں۔ تو کسی چیز میں برکت رکھنا یا کسی چیز کی برکت سے مسائل کا حل ہونا، یہ بھی اللہ ذوالجلال کی طاقت اور قدرت ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قمیص میں برکت کس نے رکھی؟ اللہ ذوالجلال نے۔ اور ان کی قمیص کے واسطے سے یا صاحب قمیص کے واسطے سے فتح کس نے دی؟ اللہ ذوالجلال نے۔ تو کیا یہ ناممکن ہے؟ کیا ایسا ہونا محال ہے؟ کوئی اصول، کوئی قاعدہ ایسا دکھایا جائے کہ اس قاعدے کے تحت، اس اصول کے تحت ایسا ہونا ناممکن ہے، چونکہ ناممکن ہے لہذا ہوا نہیں ہے، لہذا یہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ معاملہ تو قمیص کی برکت کا ہے نا۔ ابو الحسن خرقانی کی قمیص میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، یا اس قمیص کی برکت سے، اس قمیص کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، یہی واقعہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب اگر میں یہ کہوں کہ ایک اور قمیص کا ذکر ہے، ایک اور قمیص کا ذکر ہے جس قمیص کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نابینوں کو بینا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قمیص کی برکت سے اندھے کو بینا کر دیا، یعنی وہ قمیص آنکھوں پہ لگائی اور وہ آدمی جسے نظر نہیں آتا تھا اسے نظر آنے لگا۔ اب اگر یہ واقعہ وہ مرزا کے ہاتھ آئے تو مرزا تو کہے گا جی کہانی ہے، جھوٹ ہے، بلنڈر ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس واقعے کی وہ تردید کر کے دکھائے، تکذیب کر کے دکھائے، اگر مسلمان رہ جائے تو بتانا، اس لیے کہ یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا قمیص اقدس ہے، ان کا متبرک قمیص ہے، اور انہی کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ وہ قمیص ڈالا گیا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو، ان کی نابینائی جاتی رہے گی، وہ دیکھنے لگیں گے، بینا ہو جائیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اشیاء میں موجود برکتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں میں برکتیں رکھتا ہے، ان برکتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرنا بہت بڑی بدنصیبی، بہت بڑی بدقسمتی، بہت بڑی بدبختی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا واقعہ ہے یا ایسی بات ہے جو قرآن و حدیث میں جس کی اصل موجود نہیں ہے یا جو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا انکار کریں دلائل کے ساتھ۔ مطلب حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے وہ دھوبی والا واقعہ ہے، ہم اس واقعے کو ڈینائی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، بالکل خود ساختہ واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم اسے اون ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہم اسے۔ کہ وہ دھوبی قبر میں نکیرین اس سے سوال کر رہے ہیں کہ من ربو کا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ بھئی ہم خود کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہے، یا ہم اس واقعے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جس واقعے کی اصل یا جس کرامت کی اصل قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہے، جس کرامت کا کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی قرینہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ہم خود اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے واقعات کا انکار کرنا کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں اولیاء اللہ سے منسوب ہیں اور جو اولیاء اللہ کی کرامات ایسی ہیں کہ جن کی اصل ملتی ہے قرآن و حدیث میں، ان کا انکار کرنا سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں ہے۔ کسی امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود امام ہوں، اور خود کو امام کیسے کہتا ہے؟ میں نے خود اس کی یہ ویڈیو دیکھی جس میں کہتے ہیں کہ میں کسی امام کو کیوں مانوں، میں خود امام ہوں۔ اور خود امام کیسے ہے کہ انگلش میں جو لفظ امام ہے اس کے سپیلنگ ہے EMAM، امام۔ تو کہتا ہے کہ میرا نام ہے انجینئر جو ای سے شروع ہوتا ہے، محمد جو ایم سے شروع ہوتا ہے، علی جو اے سے شروع ہوتا ہے، اور مرزا ایم سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی انجینئر محمد علی مرزا، ان چار لفظوں کا پہلا حرف لیا جائے تو وہ امام بنے گا۔ تو کہتا میں خود امام ہوں، لہذا مجھے کسی امام کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے، یہ بدتمیزی ہے، گستاخی ہے۔
ایسا وتیرہ آج متحمل نہیں ہے نہ اسلام اور نہ مسلمان ایسا وتیرہ اختیار کیا جائے۔ وہ مشہور ہونا چاہتا تھا، شہرت کا بھوکا تھا، نہ وہ سنی رہا، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ۔ اس نے کہا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ میں مشہور ہو جاؤں، کیونکہ سنی علماء تو بہت ہیں، دیوبندی وہابی بہت ہیں، تو اگر میں انہی میں رہا تو میرا کیا ترہ امتیاز ہوگا اور میری انفرادیت کیا ہوگی، لہٰذا میں سب کی مخالفت کرتا ہوں، پھر میں مشہور ہو جاؤں گا۔ تو سنیوں کی مخالفت، وہابیوں کی مخالفت، دیوبندیوں کی مخالفت، شیعوں کی مخالفت، تمام ائمہ کی مخالفت، فقہاء کی مخالفت، محدثین و مفسرین کی مخالفت، سب کو برا بھلا کہو پھر شہرت ملے گی۔ تو اسے سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، سب کو گالی گلوچ شروع کر دیا۔ تو یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ اگر اصلاح کرنا مقصود، دیکھیں اہل سنت و جماعت میں کئی معاملات ایسے ہیں جو قابل اصلاح ہیں، عوام میں کئی چیزیں ایسی رائج ہیں، مطلب اگر کوئی سنی جا کے قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، مزاروں پہ جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو کون بے وقوف سنی اسے صحیح کہے گا؟ ہر سنی عالم دین اس کی مخالفت کرے گا، اسے برا بھلا کہے گا اور بتائے گا کہ تو شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، کسی کو سجدہ روا نہیں ہے۔ کون سنی عالم دین اس جملے کی تائید کرتا ہے کہ اگر کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو کون مانے گا اسے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے خود یہ کہا ہے اور یہ درست کہا ہے؟ بہت غلط ہے۔ تو جو غلط چیزیں ہیں ان کی اصلاح کی جائے اور احسن طریقے سے اصلاح کی جائے۔ یہ کوئی مطلب نہیں کہ سنیوں میں غلط چیزیں لہذا میں سنی نہیں رہتا، یعنی میں خود کہوں کہ سنیوں میں چونکہ یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، لہذا میں سنیت سے بری ہوں، میں سنی نہیں رہتا۔ اگر کوئی وہابی ہے تو کہ وہابیوں میں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، لہذا میں وہابی نہیں رہتا۔ بھئی اپنے اپنے مسلک کے ساتھ وابستگی رہے اور اس وابستگی میں اپنے مسلک کی اصلاح کی کوشش کی جائے، جو چیزیں غلط ہیں انہیں دور کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، یہ احسن طریقہ ہے اصلاح کا۔ یہ نہیں اب اسلام میں مسلمانوں میں بہت سی چیزیں غلط رائج ہیں، مسلمانوں میں من حیث الامہ مسلمانوں میں بہت سی چیزیں غلط ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ کہ یار مسلمانوں میں چونکہ بہت سی غلط چیزیں لہذا میں مسلمان نہیں ہوں، میں کوئی نیا دین لاتا ہوں، کوئی نیا مذہب بناتا ہوں اور اس نئے مذہب اور نئے دین پہ عمل کرتا ہوں۔ عجیب ہے بھائی، تو یہ طریقہ غلط۔ فرقے پہلے ہی اتنے زیادہ بن چکے ہیں کہ اب مزید فرقوں کی گنجائش ہی نہیں ہے، متحمل ہی نہیں ہے اسلام اور امت مسلمہ۔ تو وہ ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹھا ہے جس کا کسی سابقہ فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا کر وہ شور و غوغا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق دے، احسن طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے، جو اصول قرآن و حدیث میں ہیں انہیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ حضر الجلال نے جن بزرگوں کو عزت دی ہے، جن علماء کو عزت دی ہے، جن ائمہ کو پوری امت مسلمہ جن کی عزت و احترام کرتی ہے پوری امت مسلمہ، ایک بندہ اٹھ کر اکیلا ان کی توہین کرنا شروع کر دے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ وہ اپنی بے عزتی کروا رہا ہے، اپنی عزت خراب کر رہا ہے، ایسے بزرگان دین کی بے عزتی کر کے جن کی عزت پورا عالم اسلام کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مومن کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔